دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہے تو کہاں ہے، کیسی ہے؟ کہاں ہے، کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہاں ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں دو طرح کی آیات آتی ہیں، اور یہ سمجھ لیں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اور بعض جگہوں لوگوں کا نظریہ ہے ہر شے میں اللہ ہے۔ یہ دونوں میں غلطی ہے، ان دونوں میں غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے میں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا غلط یہ ہے اللہ ہے لیکن اس کی سمت نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ پہلا جو کہتا ہے ہر شے میں اللہ ہے، احد قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اگر کہ ہر شے میں ہو گیا تو کتنے ہو گئے، اور ہر شے میں ہو گیا تو وہ خود ہی زندہ ہوتا ہے، خود ہی مرتا ہے، خود ہی تکلیف دیتا ہے، خود کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مارنے والا، ایک مرنے والا، ایک ظلم کرنے والا، ایک مظلوم ہے۔ یہ سارا نظام کیا نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کر رہا ہے؟ نہیں، ہر شے میں اللہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اس میں بھی غلطی ہے۔ ہاں آیات آتی ہیں، ان کو سمجھ لیجیے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ کیسے؟ علما، علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ واسع کل شیء علما، ہر شے سے وہ وسیع ہے، کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے۔ ان ربک قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ کیسے؟ اپنے علم کے اعتبار سے۔ تم تین ہوتے ہو، ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، تین آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں تو چوتھا رب ہوتا ہے۔ ولا خمسہ الا هو سادسهم، اگر پانچ کرو تو وہ تمہارا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، الا وهو معهم، وہ اللہ بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تین کے پاس چوتھا ہے، چار کے پاس پانچواں ہے، پانچ کے پاس چھٹا ہے، چھ کے پاس ساتواں ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک طرح کی آیات یہ ہیں، اور ایک وہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر چلا گیا، عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ دو طرح کی آیات آ گئی۔ ایک ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو کہاں ہے؟ فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ میرا اللہ اوپر ہے۔ اب یہ دو طرح کی تفصیلی آیات، بے شمار آیات، اب ان کا مفہوم سمجھ لیں۔ مفہوم واضح ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قصے سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ آپ جائیں اور جا کر فرعون کو سمجھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال رب انی اخاف ان یفرط علی او ان یطغی، یا رب تیرے حکم پر چلا تو جاتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی، بندہ قتل ہوا تھا، میں وہاں سے نکل گیا تھا، اب دوبارہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے ظلم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ساتھ ہارون کو بھی لے جاؤ۔ پھر بھی ذرا خوف اور غم کی کیفیت اترنے لگی۔ قرآن مجید سورۃ طٰہٰ، قال لا تخافا، میرے اللہ فرماتے ہیں خوف مت کھاؤ، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالی دیکھنے، سننے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں، آسمانوں کے اوپر ہیں۔ اللہ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس، سننے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس، علم کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس۔ میں دیکھنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں، سننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں، جاننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں۔ زمین کی تہ ہو، تہ کے اندر بھی چلنے والی سیاہ رنگ کی چونٹی سیاہ رات میں چلے، میرا رب آسمانوں کے اوپر سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے۔ وہ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، لیکن ذات آسمانوں پر ہے۔ جب کبھی میرے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر سے بلایا گیا، حتیم میں لایا گیا، لٹایا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، براق پہ بٹھایا گیا، آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں دو رکعت نماز پڑھا کے کہاں لے جایا گیا؟ آسمانوں پر، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ساتویں کے بعد عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام اوپر گئے، 70,000 نور کے پردے کے پیچھے سے کس سے کلام ہوا؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، اس لیے تو اوپر گئے تھے۔ اور پھر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، آپ لے کر نیچے آئے، چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ملا؟ کہا 50، کہا واپس جاؤ کم کرواؤ، 50 سے 45 ہوئی، 45 سے 40 ہوئی، 40 سے 35 ہوئی، پھر 30 ہوئی، پھر 25 ہوئی، پھر 20 ہوئی، 15 ہوئی، 10 ہوئی، 5 ہوئی، پھر کہا جاؤ۔ کدھر جانا تھا؟ اوپر۔ چکر کہاں لگ رہے تھے؟ اوپر۔ اللہ کہاں تھے؟ اگر ہر جگہ پر ہوں تو ادھر ہی کہہ لیتے اس آسمان پہ بھی اللہ ہے، نچلے والے پہ بھی اللہ ہے، اس سے نیچے بھی اللہ ہے، اس سے نیچے بھی اللہ ہے، جہاں تک جا کے اپنے اللہ سے بات کر کے گفتگو کر لینا۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام 9 چکر لگائے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، آسمان چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، ساتویں سے آگے سدرۃ المنتہی، اور اس سے آگے میرے اللہ سے ملاقات ہوئی۔ مطلب یہ ہے اللہ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے، لیکن دیکھنے، سننے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ یہ اصل عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والی سمت کو مختص کر لیا تو وہ اللہ محدود ہو گیا۔ ذہن یہ ہے اللہ کیا ہو گیا؟ محدود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو لا محدود ہے، تم سمت کیوں کرتے ہو؟ اس کی جناب میں 2-3 گزارشات ہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ لا محدود ہے، تو لا محدود بھی تو 6 سمتیں ہیں نا، سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، اس کے علاوہ کہیں ہوگا؟ اگر ایک محدود ہے تو 6 بھی تو محدود ہی ہیں نا، اس اللہ کے سامنے تو پھر 6 بھی کیا ہیں؟ محدود ہی ہیں۔ محدود تو تم نے بھی پھر کر دیا، کسی جگہ تو سمجھو گے نا، اوپر، دائیں، بائیں، سامنے، پیچھے، نیچے، ہر جگہ پہ سمجھو گے نا۔ اور اس سمجھنے میں اللہ کی توہین بھی ہے۔ اللہ تمہارے پاؤں نیچے؟ غیر محدود کر کے دیکھو، بادشاہ، وہ رب
وہ کائنات کا خالق اور مالک اور تم سے نیچے؟ نہیں، میرے اللہ کی ذات آسمانوں پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، چہرے کا رنگ اترا ہوا، پریشانی کا عالم چھایا ہوا، کپ کپاتے جسم سے آپ کے پاس آ پہنچے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، غلطی ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ بہت بڑی غلطی۔ فرمایا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، بات یہ ہے کہ میری ایک لونڈی تھی، اس وقت یہ نوجوان مرد اور عورتیں، بچے اور مرد عورتیں منڈیوں میں بکرے اور چھترے کی طرح بیچے جاتے تھے۔ آج تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اپنے گھروں میں سب آزاد ہو، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس وقت انسان کو انسان بیچ دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی خدمت کے لیے ایک لونڈی منڈی سے خرید لی، اور میں نے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس کو رکھ لیا۔ بکریاں چراتی، پہاڑوں میں جاتی، سارا دن ان کے پیچھے دوڑتی بھاگتی، ان کو کھلاتی پلاتی، شام کو لے کر واپس آ جاتی۔ کل رات وہ جب واپس لے کر آئی تو ایک بکری کم تھی، صحیح مسلم کی روایت، ایک بکری کم تھی۔ میں نے پوچھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگی بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ مجھے غصہ آ گیا اچانک انسان ہونے کے ناطے، میں نے زور سے تھپڑ اور تمانچہ دے مارا۔ میں نے کہا تمہیں رکھا ہی بکریوں کی رکھوالی کے لیے، اور تم کیوں ادھر ادھر ہوئی؟ اور بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ پھر میں پریشان ہوا کہ ایک عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آیا ہو اور یہ ڈر گئی ہو۔ عورت ہے نا، بھیڑیے سے انسان ڈر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3 بکریاں ہوں، ایک ادھر بھاگی ہو اور ایک ادھر ہو، یہ اس کے پیچھے دوڑی ہو، دوسری کو لے گیا ہو۔ کئی احتمال موجود ہیں۔ میں نے اس عورت پہ ظلم کیا، اب مجھے اس ظلم کے اوپر پریشانی ہو رہی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لا، اس کو میرے پاس لے کر آ۔ اس کو لایا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا۔ آپ نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال حدیث ہے، آپ نے پوچھا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، ہر ایک چیز میں اللہ نہیں۔ فاشارت الی السماء، اس کی انگلی کا فوراً اشارہ ہوا کہ میرا اللہ تو آسمانوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اعتقھا فإنہا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، اس کے ایمان کی گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہوں۔ ایمان ہے اس کا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ اوپر ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہے ہر جگہ پہ ادھر بھی ادھر بھی، اس میں اس میں یہاں وہاں، وہ اپنے ایمان کی خبر لے۔ ایمان کیا ہے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، میرا اللہ اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے دکھی جب ساری دنیا سے ہار بیٹھتا ہے نا، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، بیگانے تو ہے ہی بیگانے، جب دکھ کی انتہا ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں؟ اوپر کی طرف، اور کبھی کبھی چہرہ بھی ایسے اٹھ جاتا ہے، خدایا اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ فطرت ہے، فطرت۔ ہمارے ہر سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال کدھر پیش کیے جاتے؟ اوپر لے جاتے۔ قرآن نازل ہوا، نازل کا معنی نیچے آنا۔ نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، معراج کا معنی سیڑھی کے ذریعے اوپر جانا۔ میرے نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، اوپر گئے، میرا اللہ اوپر تھا۔ قرآن نازل ہوا، اوپر سے نیچے آیا۔ فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے نیچے آتے ہیں۔ فرشتے کس کے پاس سے آتے ہیں؟ آسمان والے کے پاس سے آتے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ آسمان والے کے پاس جاتے ہیں۔ میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، اور اپنے علم، اپنے سمع، اپنے بصارت،
اور اپنے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ کہ میرا اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے۔ اور بھی دلائل